اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام و اسباط اور اولاد یعقوب کانو وہ ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی قل کہہ دیجئے انتم کیا تم علم زیادہ جانتے ہو. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا احسن. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انداز ویسا ہی آ گیا ہے. اعلمو زیادہ جانتے ہو، آمی یا اللہ اللہ، ومن کون اظلمو بڑا ظالم ہے. سیم یہ بھی وہی وزن ہے، ٹھیک ہے. اعلمو اور پیچھے ہم احسنو پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں اظلمو، ٹھیک ہے. اور آگے ومن اور کون انداز بھی وہی ہے، ومن اور کون اظلمو بڑا ظالم ہے. تو اس وزن کو یاد کر لیجئے. افعلو اعلمو اظلمو اور پیچھے جو گزرا وہ احسن. This is the time to know about this سیغہ. اچھا ہے ابھی اسی طرح نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جب تھوڑا کمپیریزن فارم میں فعلت کو جاننے کے لیے آتا ہے تو یہ افعل کا وزن استعمال ہوتا ہے. ممن اس سے جو کاتما چھپائے شہادتن گواہی کو عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو عمل تم عمل کرتے ہو. اور یہ انداز بھی آپ کو بہت پہلے بتا کے آ چکی ہوں. بغافل عما تعملون یہ جو با لگ جاتا ہے پھر یہ پورا پارٹ بہت زیادہ ایمفیسس والا پرزور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ذرے برابر غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. کیا تم کہتے ہو یا پھر یا تم کہتے ہو یا سے بات شروع ہو رہی یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے. کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. تو یہاں سے بات سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر نصارہ تک جائے گی کیونکہ وہی ایک پوائنٹ جہاں پہ سیم چیز ڈسکس ہو رہی ہے. یہ جی یہودیوں کی طرف سے ایک اور مباحثہ سمجھ لیں، ایک اور جو کانورسیشن کا پوائنٹ نکالا ہوا ہے، ایک بحث کا پوائنٹ انہوں نے نکالا ہوا ہے. انہوں نے یہ گمان رکھا کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ ان کے پوائنٹ کی بات کر رہی تھی میں کہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور پوائنٹ ایڈیشنل دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ بات یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی، عیسائی اور مشرک عقیدت رکھتے تھے. اپنے دین کو سچا ثابت کرنے اور سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے. انتم اعلم ام اللہ، یہ دیکھیں آپ، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اسلوب وہی ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی قربت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے. کتنا ہم پڑھ کے آئے ہیں؟
حنیف تھی ان کی پرسنالٹی، اور تب ہم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا نمازوں کا فرما برداری کا اسلوب عطا فرمائے۔ تو وہ کیسے تھے؟ فوکسڈ، 100% فوکسڈ مسلم تھے، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس چیز کو آل عمران کے آیت نمبر 67 جو ہے واضح کرتی ہے، جو بھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کا یہ کلیم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اس بارے میں یا تو وہ سچ ہے یا اللہ تعالیٰ۔ تو جواب اگرچہ غیر واضح ہے مگر حقیقتاً واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو کاتما چھپائے شہادتن گواہی عندہ من اللہ جو پاس ہے اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، یہ بات واضح ہے کہ یہودی اور عیسائی اس بات کو جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو جیو ہیں اور نہ ہی کرسچن ہیں۔ انہوں نے اس گواہی کو کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے۔ یہاں کاتما کا الفاظ آپ کے سامنے ہے۔ کاتما کا مطلب ہوتا ہی چھپانا ہے، ٹو ہائڈ سم تھنگ، کاف تامیم کاتما، چھپانا۔ لیکن یہ چھپایا دنیا سے تو جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپایا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ اس میں ہمیں ملتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ملتا ہے کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودیوں نصرانیت سے بری تھے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی۔ انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا، مطلب انہوں نے چھپائی ہے یہ گواہی اور جو اس کے اپوزٹ باتیں تھی وہ کر کے کرنی شروع کر دی، اور جو سچی گواہی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ حق پر مبنی دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس میں مینشنڈ ہیں اور ان کو ماننا ضروری ہے، لیکن وہ نہیں مانتے بلکہ وہ اور بات کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، سچی بات کو چھپا دیتے ہیں۔ انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہ کیا، انہوں نے باطل کا اظہار کیا، اس کی طرف دعوت دی اور ان تمام کاموں کو جمع کر دیا۔ کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی جزا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔